پیارے بچوں، آج ہم جماعت ششم کے تاریخ کا چوتھا سبق ویدک تہذیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ ویدک تہذیب میں ہم دیکھیں گے ویدک ادب اور 4 ویدوں کے بارے میں بھی پڑھیں گے، رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھر وید، اور اسی طرح دیگر تخلیق کردہ کتابیں برہمن گرنتھ، آرنیک، اپنشد کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ ویدک ادب، وید ادب پر مبنی تہذیب کو ویدک تہذیب کہتے ہیں۔ وید کو قدیم ترین ادب تسلیم کیا جاتا ہے۔ کئی رشی منیوں نے ویدوں کو تخلیق کیا۔ ویدوں کے کچھ حمدیہ حصے عورتوں کی ذہنی و فکری کاوشوں کا نتیجہ ہیں۔ ویدک ادب سنسکرت زبان میں تخلیق کیا گیا تھا۔ ویدک ادب کا سرمایہ بے حد مالا مال ہے۔ رگ وید کو اس ادب کی بنیادی کتاب سمجھا جاتا ہے۔ یہ کتاب منظوم ہے۔ رگ وید، یجر وید، سام وید اور اتھر وید 4 وید ہیں۔ ان 4 ویدوں کی کتاب کو سنہتا کہتے ہیں۔ لفظ ود کا مطلب جاننا ہوتا ہے، اسی سے اسم وید بنا ہے، جس کا مطلب جانکاری یا علم ہوتا ہے۔ زبانی طور پر یاد کر کے ویدوں کو محفوظ کیا گیا۔ ویدوں کو شروتی بھی کہتے ہیں۔ وید سنسکرت زبان میں تخلیق کی ہوئی کتاب ہے اور اسے تخلیق کرنے کے لیے 1500 برس کا عرصہ لگا ہے۔ رگ وید کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ رگ وید، رچا سے بنے ہوئے وید کو رگ وید کہتے ہیں۔ رچا یعنی تعریف بیان کرنے کے لیے تخلیق کی گئی نظم۔ کسی دیوتا کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے لیے کئی رچاؤں کو یکجا کر کے بنائے گئے مجموعے کو سکت یعنی بھجن کہتے ہیں۔ رگ وید میں مختلف دیوتاؤں کی تعریف و توصیف کرنے والے بھجن ہیں۔ یجر وید سنہتا، یجر سنہتا میں یجঞ میں پڑھے جانے والے منتر ہیں۔ یجঞ کی رسومات میں کون سے منتر کب اور کیسے پڑھے جائیں گے، اس کی رہنمائی بھی اس سنہتا میں کی گئی ہے۔ سام وید سنہتا، بعض یجঞ رسومات کے وقت سر تال میں منتروں کو گایا جاتا تھا۔ وہ منتر کس طرح گائے جائیں، اس سے متعلق رہنمائی سام وید سنہتا میں کی گئی ہے۔ بھارتی موسیقی کی تخلیق میں سام وید کا بڑا حصہ ہے۔ اتھرو وید سنہتا، اتھرو وید سنہتا اتھرو نامی رشی کے نام سے موسوم ہے۔ اتھرو وید میں روزمرہ کی زندگی کے کئی معاملات کو اہمیت دی گئی ہے۔ زندگی میں پیش آنے والے مصائب و تکالیف کے علاج کا بھی بیان ہے۔ اسی طرح اس میں کئی ادویاتی نباتات یعنی جڑی بوٹیوں کی معلومات بھی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ راجا کس طرح حکومت کرے، اس کی رہنمائی اس میں کی گئی ہے۔ ان 4 سنہتاؤں کی تخلیق کے بعد برہمن گرنتھ، آرنیک، اپنشد تخلیق کیے گئے، ان کا بھی ویدک ادب میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے برہمن گرنتھ کسے کہتے ہیں۔ برہمن گرنتھ یجঞ کی رسومات میں ویدوں کے استعمال سے متعلق معلومات فراہم کرنے والی کتاب کو برہمن گرنتھ کہتے ہیں۔ ہر وید کی ایک الگ برہمن گرنتھ ہوتی ہے۔ آرنیک، کسی ارنیہ یعنی جنگل میں جا کر مکمل یکسوئی اور توجہ کے ساتھ کیے گئے غور و فکر کو آرنیک گرنتھ میں پیش کیا گیا ہے۔ اس میں یجঞ کی رسم انجام دیتے ہوئے کسی قسم کی غلطی سرزد نہ ہو، اس بات کی تاکید کی گئی ہے۔ اپنشد، اپنشد کے معنی گرو یعنی استاد کے سامنے بیٹھ کر حاصل کیا گیا علم ہے۔ حیات و ممات کے واقعات سے متعلق ہمارے ذہن میں بے شمار سوالات سر اٹھاتے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب ہمیں بآسانی نہیں ملتے۔ اس طرح کے پیچیدہ سوالوں پر اپنشد میں بحث کی گئی ہے۔ پیارے بچوں، 4 وید، برہمن گرنتھ، آرنیک اور اپنشد کی تخلیق میں تقریباً 1500 برس کا عرصہ لگا۔ اس عرصے میں وید کے زمانے کی تہذیب میں کئی تبدیلیاں ہوتی گئیں۔ ان تبدیلیوں اور ویدک زمانے کی عوامی زندگی کا مطالعہ کرنے کے لیے ویدک ادب ہی اہم ذریعہ ہے۔ پیارے بچوں، اس سبق میں ہم نے 4 ویدوں کے بارے میں پڑھا، رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھر وید۔ ویدک زمانے کا خاندانی نظام۔ ویدک زمانے میں مشترکہ خاندان کا چلن تھا۔ خاندان کا مرد
گھر کا بڑا یعنی گرہپتی ہوا کرتا تھا، جو کہ کمانے والا ہوتا تھا۔ اس کے خاندان میں اس کے بوڑھے ماں باپ، چھوٹے بھائی اور ان بھائیوں کا خاندان، اس کی بیوی اور بچے، ان بچوں کا خاندان سبھی شامل ہوا کرتے تھے۔ اس خاندانی نظام میں مردانہ تسلط ہوا کرتا تھا۔ ابتدائی زمانے میں لوپا مدرا، گاروگی، میتریئی جیسی کچھ عالم و فاضل خواتین کا ذکر ویدک ادب میں ملتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے عورتوں پر پابندیاں بڑھتی گئیں اور ان کا عائلی اور معاشرتی مقام ثانوی حیثیت اختیار کرتا گیا۔ مکانات۔ ویدک زمانے کے مکانات مٹی یا کڑ کے ہوا کرتے تھے۔ گھاس یا بیلوں کی موٹی موٹی ٹٹیاں بن کر ان پر گوبر مٹی پوت کر تیار کی گئی دیوار کو کڑ کہتے ہیں۔ ان مکانات کے فرش گوبر اور مٹی سے لیپے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ گھروں کے لیے گرہ یا شالہ جیسے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ غذا۔ ویدک زمانے کے لوگوں کی خاص غذا میں بطور خاص گیہوں، جو، چاول جیسے اناج شامل تھے۔ ان اناجوں سے وہ مختلف چیزیں بنایا کرتے تھے۔ ویدک ادب میں یو، گودھوم، ویری ہی جیسے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ یو یعنی جو، گودھوم یعنی گیہوں اور ویری ہی یعنی چاول۔ دودھ، دہی، مکھن، گھی اور شہد جیسی اشیاء خوردنی انہیں بے حد پسند تھی۔ اڑد، مسور، تل اور گوشت جیسی چیزیں بھی ان کی غذا میں شامل تھیں۔ لباس۔ پیارے بچوں، اب ہم دیکھیں گے لباس کے بارے میں۔ ویدک زمانے کے لوگ اونی اور سوتی کپڑوں کے لباس استعمال کرتے تھے۔ ولکلے یعنی درختوں کی اندرونی چھال سے بنائے ہوئے کپڑے بھی استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح جانوروں کی کھالوں کو بھی بطور لباس استعمال کیا جاتا تھا۔ سنگھار۔ عورتیں اور مرد پھولوں کی مالائیں، طرح طرح کے منقوں کے ہار اور سونے کے زیورات استعمال کرتے تھے۔ نشک نامی گلے میں پہنا جانے والا زیور بطور خاص مقبول عام تھا۔ اس کا استعمال وہ چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے بھی کرتے تھے۔ نشک سونے کی مہر کو کہتے ہیں۔ تفریح کے ذرائع کے طور پر ویدک ادب کے لوگ گانا بجانا، رقص، شطرنج، رتھوں کی دوڑ اور شکار ان کا بہترین مشغلہ تھا۔ اسی طرح ساز میں وہ لوگ وینا، ستار، جھانجھ اور شنکھ ان کے اہم ساز تھے۔ ڈمرو اور مردنگ جیسے سرتال کے ساز بھی وہ استعمال کرتے تھے۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو میں ہم نے ویدک زمانے کے تہذیبی خصوصیات میں خاندانی نظام، مکانات، غذا، لباس، سنگھار، تفریح کے ذرائع اور ساز کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ان پیارے بچوں، آپ تمام نے ہارس پاور کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ چلیے آج معلوم کرتے ہیں ہارس پاور کسے کہتے ہیں۔ گھوڑے کو اشو کہتے ہیں۔ کسی انجن کی طاقت اس کی اکائی کی نسبت سے ناپنے کے لیے جو اکائی استعمال کی جاتی ہے اسے اشو شکتی یعنی ہارس پاور کہتے ہیں۔ پہلے ہم معاشی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ویدک زمانے میں زراعت اہم پیشہ تھا۔ کئی بیلوں کو جوت کر ہلوں سے کھیت جوتے جاتے تھے۔ ہلوں میں لوہے کے پھل بٹھائے جاتے تھے۔ اتروید میں فصلوں کو لگنے والے کیڑوں اور فصلوں کو برباد کرنے والے جانوروں کا اور ان سے تدارک کا بیان بھی ملتا ہے۔ کھاد کے طور پر گوبر کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ویدک زمانے میں گھوڑا، گائے، بیل اور کتے جیسے جانوروں کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ لین دین کے تبادلے میں گائے کا استعمال کیا جاتا تھا، اس لیے گائے کو بے حد قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ اس بات پر خاص توجہ دی جاتی تھی کہ کوئی گائے چرا کر نہ لے جائے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں گھوڑا تیز رفتاری سے دوڑنے والا جانور ہے۔ ویدک زمانے کے لوگ اسے سیدھا کر مانوس کرنے اور رتھوں میں جوتنے کے فن میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ اس زمانے کے رتھوں کے پہیوں میں سلائیاں ہوتی تھیں۔ ٹھوس پہیوں کی بنسبت سلائیوں والے یہ پہیے وزن کے لحاظ سے ہلکے ہوتے تھے۔ صحیح معنوں میں گھوڑے جتے ہوئے سلائی دار پہیوں والے یہ رتھ بہت تیز رفتار تھے۔ ویدک زمانے میں زراعت اور غلہ بانی کے علاوہ دوسرے کئی پیشوں کو بھی ترقی حاصل ہوئی تھی۔
کاروباری افراد اور کاریگر سماجی نظام کے اہم جز تھے۔ شرینی نام سے مشہور ان کی ایک الگ انجمن یعنی یونین تھی۔ اس طرح کی شرینی کے اعلیٰ عہدیدار کو سرشٹھی کہا جاتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے پیشوں سے جڑے ہوئے کاریگروں کی اہمیت کم ہوتی گئی۔ پیارے بچوں، اب ہم دیکھیں گے ویدک دور کی سماجی زندگی۔ اس دور کے سماج میں برہمن، کھتری، ویشی اور شودر جیسے طبقے تھے۔ یہ طبقے پیشوں کے لحاظ سے وجود میں آئے تھے۔ بعد کے زمانے میں یہ طبقے پیدائش کو ملحوظ رکھتے ہوئے طے ہونے لگے، جس کی وجہ سے ذاتیں وجود میں آئی۔ ذات پات کے نظام کی وجہ سے سماج میں تفریق پیدا ہو گئی۔ پیارے بچوں، اب ہم آشرم نظام کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ویدک زمانے میں مثالی زندگی کا تصور سماج میں رائج تھا۔ اس تصور نے انسانی زندگی کو پیدائش سے موت تک کے 4 مرحلوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان مرحلوں کو ہی 4 آشرم کہتے ہیں۔ ہر مرحلے میں انسان کون سے فرائض ادا کرے اسے آشرم کے نظام میں بتلایا گیا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم معلوم کرتے ہیں آشرم کا نام اور اس کے فرائض کون کون سے ہیں۔ پہلا آشرم برہمچاریہ آشرم تھا۔ اس زمانے میں گرو کی صحبت میں رہ کر تعلیم حاصل کی جاتی تھی۔ برہمچاریہ آشرم کے مرحلے سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کے بعد دوسرا مرحلہ گرہستھا آشرم تھا۔ اس زمانے میں یہ توقع کی جاتی تھی کہ مرد اپنے خاندان اور سماج کے تئیں اپنی ذمہ داری اور فرائض کو بیوی کی مدد سے انجام دے۔ اسے گرہستھ آشرم کہا گیا ہے۔ تیسرا مرحلہ وان پرستھاشرم۔ اس مرحلے پر توقع کی جاتی تھی کہ انسان اپنے کاروبار کی چاہت کو ترک کر کے دور جائے، ایسی جگہ جا کر رہے جہاں انسانی بستی نہ ہو اور وہاں انتہائی سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ چوتھا مرحلہ سنیاس آشرم۔ اس مرحلے پر اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ انسان اپنے سارے رشتے ناتوں کو ترک کر کے اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھنے کے لیے جیے، کسی ایک مقام پر زیادہ مدت تک قیام نہ کرے۔